الحمد للہ ذی العزت والعلا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار، حج کے عنوان پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے جو قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی، ان آیات کا پس منظر سماعت کیجئے، پھر حج کے عنوان پر مزید کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جس وقت بیت اللہ تعمیر ہو گیا، یعنی تعمیر اول حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے کی، رب العالمین نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کریں، گھر تو تعمیر ہو گیا، آپ لوگوں کو اعلان کر دیں تاکہ وہ اس گھر کا طواف کریں، اس گھر میں حاضر ہوں۔ تو اس منظر کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ پہلے ان لفظوں کو سماعت کریں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کرے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس وقت تعمیر سے فارغ ہوئے تو رب کا آرڈر ہوا آپ کے نام کہ آپ عام ندا کر دیں، سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، مرکز بن گیا ہے، اور بیت اللہ اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے طواف کے لیے، حج کے لیے یہاں پر حاضر ہوا جائے۔ پھر قرآن پاک نے کہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، آپ اعلان کرو تاکہ لوگ پیدل بھی یہاں پر آئیں اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی یہاں پر آئیں، یعنی دونوں طرف سے اشارہ کیا گیا۔ جو قریب کا بندہ ہے پیدل آ جائے، جو دور کا بندہ ہے جو سواری اسے میسر آئے اس سواری پر سوار ہو کر وہ اس گھر میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ یعنی اس دور میں چونکہ سواریوں کا زیادہ نظام گھوڑوں پر تھا اور اونٹوں پر تھا، لہٰذا اس دور کا حوالہ دیا گیا۔ دور حاضر کے اندر جہازوں کے ذریعے سفر ہوتا ہے دور دراز رہنے والے لوگوں کا، تو جس طرح سے بھی جس سواری میں بھی بندہ وہاں پر پہنچ سکتا ہو وہاں پہنچنے کا قرآن پاک نے حکم دیا، اور کہا یاتین من کل فج عمیق، ہر دور کے راستے سے وہ یہاں پر پہنچیں گے، یعنی قریب والے بھی آئیں گے، دور والے بھی آئیں گے، اور آ کر کریں گے کیا؟ لیشہدوا منافع لہم، وہ یہاں پہنچیں گے تو ہم انہیں بہت سارے فائدے عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہاں کی حاضری وہ فائدہ مند ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، حصی اعتبار سے بھی، اور جذبات کے اعتبار سے بھی، یعنی ہر لحاظ سے کعبہ شریف کی حاضری اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم
اللہ نبی अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैगाम सुना कि आप ऐलान करें, निदा करें, लोगों को बुलाएं ताकि वो पैदल भी आएँ और दूर से भी आएँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस पर खड़े हुए, लेकिन आपके ज़हन के अंदर फिर एक ख़याल दौड़ने लगा, ऐ मेरे मौला जी, मैं बुला तो दूँगा, लेकिन जो आपका हुक्म है सारे लोगों को बुलाओ, तो मैं सबको कैसे बुलाऊँगा और सब तक मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। शोबुल ईमान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जुमला बोला, रब्बे कायनात ने आगे से जवाब दिया, अलैकल अज़ानु अलैयल बलाग। तफसीर कबीर के अंदर भी ये जुमला मौजूद है। रब्बुल आलमीन ने कहा, प्यारे इब्राहीम, आवाज़ देना आपका काम है और आवाज़ पहुँचाना मुझ रब का काम है, मैं आवाज़ को पहुँचा दूँगा। और फिर बताया गया कि आवाज़ कैसे पहुँची। जिस वक्त आवाज़ दी गई तो जो ज़िंदा थे, जिन्होंने वहाँ हाज़िरी देनी थी, अल्लाह ने उन तक आवाज़ को पहुँचा दिया। ये रब का एहतमाम है, अल्लाह की कुदरतों का इनकार नहीं किया जा सकता। अल्लाह पहुँचाने लगे तो पहुँचा सकता है, वो कादिर है, वो करीम है। इसी चीज़ का नाम तो ईमान होता है। ईमान को अक्ल के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। ईमान मानने का नाम होता है और ईमान झुक जाने का नाम होता है। अगर फ़कत ईमान अक्ल के तराजू पर तोला जाने वाला होता तो फिर अक्ल तो ये कहती है, क्या चीज़ है उन पत्थरों के अंदर जहाँ जाने का हमें हुक्म दिया गया। कभी हजर अस्वद को बोसा है, कभी सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर दौड़े लगाना है, कभी एक जमरा उक़बा और ओला, बड़ा शैतान, छोटा शैतान, दरमियाना शैतान, उनको पत्थर मारना है। हालांकि फ़िक़्ह की किताबों के अंदर मौजूद है। कोई ये तसव्वुर ना करे कि जो बड़ा शैतान है तो यहाँ पर शैतान खड़ा है, वो एक जगह है जहाँ पर पत्थर मारने का हुक्म दिया गया। तो ईमान फ़कत मानने का नाम होता है, अकल पर तोलने का नाम नहीं होता। अगर बात अकल पर तोली जाने वाली होती तो अकल तो इस चीज़ से मना करती है। पत्थर है भाई, पत्थर को क्यों बोसा दिया जा रहा है। काबा खुद भी तो पत्थरों का घर है, वो बंदों के हाथों के लगाए हुए पत्थर हैं। लेकिन अगर ईमान अकल पर तोलने वाली चीज़ होती, मज़हब तो पत्थरों से दूर करने की बात करता है। जितने भी नबी आए उन्होंने पत्थरों से दूर ही किया, जितने भी नबी आए उन्होंने पत्थरों के खिलाफ ही बात बताई, जितने भी नबी आए उन्होंने पत्थरों के सामने झुकने से मना किया। पर क्या हुआ, एक ईमान वाले को वो जब काबा पहुंचा तो पत्थरों के गिर्द उसने दौड़े लगाना शुरू कर दी। अब उसे कहा जाएगा ईमान अकल पर तोलने वाली चीज नहीं है, ईमान रब की मर्जी मानने की चीज है, रब की बताई हुई बात पर अमल करने की चीज है। जब तक रब ने आर्डर दिया था पत्थरों को गिरा दो तो गिरा दिया, और जब रब ने आर्डर दिया पत्थर बना के मेरी जानब मंसूब करके तुम चक्कर लगाओ, हर चक्कर पर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। तो मुसलमान बंदे ने फिर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कहने का जो माना और मतलब है कि ईमान अकल पर तोलने वाली चीज़ नहीं है। जैसे अकल ने बताया, तो जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, जो ज़िंदा लोग थे जिनकी हाज़िरी वहाँ पर मतलूब थी, उन लोगों ने आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। और रिवायत के लफ्ज़ यहाँ तक मौजूद हैं, जो अपने बापों की पुश्त के अंदर थे, यानी अरवा, अभी तक वो दुनिया में नहीं आए लेकिन उन्होंने दुनिया में आना था और क़यामत तक आना था। जिस रूह ने लब्बैक कहा, उसकी लब्बैक की वजह से जब वो दुनिया में आएगा तो अल्लाह ज़रूर उसे काबे की हाज़िरी का शर्फ अता फरमाएगा। यानी ये वो बुनियादी एक नुक्ता था। बुनियादों के अंदर जिस वक्त ये घर तामीर हो रहा था, इसकी सदाएं लग रही थी और फिर लब्बैक कहा जा रहा था, वो एक आलमे अरवा का निज़ाम है जो हमारी समझ से मावरा है। बल्कि मैं इसको एक और जेद से आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जिस वक्त काबा शरीफ के चक्कर काट रहे थे तो आपने हजर अस्वद को देखा तो एक जुमला बोला। एक जुमला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बोला और एक जुमला इनके जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बोला। दोनों जुमलों के अंदर थोड़ा फ़र्क था। दोनों जुमले सुनिए और इसके अंदर बात है, यानी ये कब की बातें चल रही हैं, ये कब का निज़ाम है, कब की हाज़िरी मतलूब थी और कब कहा जा रहा था, कौन लब्बैक कह रहा था। बड़े पुराने ज़मानों की ये कहानी है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वक्त काबा शरीफ का चक्कर काटने लगते हैं और जो लोग वहाँ हाजिर हुए या जो हाजिर होना चाहते हैं उन्हें पता है इब्तदा जिस वक्त की जाती है तो इस्तिलाम किया जाता है हजर अस्वद का। वहाँ करीब पहुँचा जा सके तो पत्थर को चूमा जाता है।
نہ پہنچا جا سکے تو اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا جا سکتا ہے. اگر ہاتھوں والا معاملہ بھی نہ ہو, ہاتھ میں چھڑی ہو تو چھڑی اس کی طرف اشارہ کر کے اس چھڑی کو چوما جا سکتا ہے. یعنی یہ تینوں طریقے وہ استعلام کے موجود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جس وقت حجر اسود کے سامنے پہنچے, آپ چومنے لگے, آپ چومنے سے پہلے رک گئے, آپ نے رک کے ایک جملہ بولا. مولا علی مشکل کشا بھی ساتھ تھے. جملہ کیا تھا؟ حجر اسود کو مخاطب کیا, حجر اسود کی طرف خطاب کیا, حجر اسود کے ساتھ کلام کیا, یعنی وہ کالا پتھر اس کے ساتھ کلام کیا. کلام کیا تھا؟ آپ کہنے لگے انکا حجر لا تنفع ولا تضر. اے حجر اسود تو پتھر ہے, نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے. میں جو تمہیں چوم رہا ہوں تیرے نفع کی وجہ سے نہیں, تیرے نقصان کی وجہ سے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ پتھروں کو چوما کرتے تھے, پتھروں کو خدا بنا رہے تھے, پتھروں سے حاجتیں لیا کرتے تھے, اس عقیدے کو سامنے رکھ کے کہہ رہے تھے اے حجر اسود تو پتھر ہے کالے رنگ کا, نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے, میں تجھے چومنے لگا ہوں پر میں کیوں چومتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سننا, کہنے لگے لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے رب کے یار نے چوما ہے. میں تو حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, میں نے سرکار کو ہونٹ مبارک تجھ پر رکھے ہوئے دیکھا ہے تو میں چوم رہا ہوں. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم کر خطاب کر کے فارغ ہوئے, مولا علی مشکل کشا پیچھے کھڑے تھے. آپ نے آگے سے ایک اور جملہ بول دیا, جملہ بڑا خوبصورت ہے. آپ کہنے لگے بلا یا امیر المومنین انہ یضر و ینفع. اے عمر ابن الخطاب, یہ جو پتھر ہے آپ نے کہا کہ یہ نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا. مولا علی مشکل کشا کہنے لگے امیر المومنین اگر میری بات سننا چاہیں یہ تو نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے. اب یہ دیکھیں کتنا پیار بھرا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا, کعبے کے سین میں کھڑے ہو کر کے مکالمہ ہو رہا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے دیکھا تو مولا علی مشکل کشا کھڑے تھے, تو آپ نے ادھر کھڑے کھڑے ہی پوچھ لیا اچھا بھائی علی یہ بتاؤ کہ یہ نفع کیسے دیتا ہے اور نقصان کیسے دیتا ہے؟ میں نے تو بنیادی طور پر ایک پتھر کو ریجیکٹ کیا ہے, پتھر سے نفع نہیں ملتا, پتھر سے نقصان نہیں ملتا, میں نے اس لیے چوما ہے کہ حضور نے اسے چوما ہے. تو آپ بتائیے یہ نفع کیسے دیتا ہے نقصان کیسے دیتا ہے؟ اس موقع پر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی سورہ اعراف کی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا. آپ کہنے لگے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کے سینے پر جب قرآن نازل کیا تو کہا محبوب آپ یاد کریے جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی, یعنی ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے, تو جس وقت نسل نکالی اس موقع کو آپ یاد کیجئے. قرآن کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور انہی کو خود اپنے اوپر گواہ کیا. وہ جو عالم ارواح کا ایک معاملہ تھا اس کو قرآن پاک نے بیان کیا, اور جس وقت گواہ کیا تو رب کائنات نے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, اے اکٹھے ہو جانے والو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن پاک نے کہا, سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا, ہاں اے مولا کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ عالم ارواح کے اس جلسے کا ذکر ان آیات کے اندر ہے. جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تو جناب عمر کہنے لگے بات سمجھ نہیں آئی, یہاں تو ذکر نہیں ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے حجر اسود نقصان دیتا ہے, یہ تو عالم ارواح کے اس جلسے کا ذکر ہے جہاں اقرار توحید کیا جا رہا تھا, جہاں رب اپنے توحید کی بات ارواح سے پوچھ رہا تھا, ارواح بتا رہی تھی. جس وقت مولا علی مشکل کشا کو یہ کہا گیا تو آپ کہنے لگے میں حضور کے دربار میں حاضر تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ بولا جو میں نے سنا ہے, میں سنانا چاہتا ہوں. پوچھا بھائی وہ کون سا جملہ ہے؟ مولا علی کہنے لگے جب سرکار نے عالم ارواح کے جلسے کی بات بتائی تو حضور فرمانے لگے وہ جو عالم ارواح کا جلسہ تھا, عہد لیا گیا, میثاق لیا گیا, وعدہ لیا گیا, روحوں سے پوچھا گیا بتاؤ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے کہا قالوا بلا, کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے. تو مولا علی مشکل کشا کہنے لگے میں نے حضور سے سنا ہے. سرکار علیہ السلام فرمانے لگے ایک ورق پر اس عہد کو لکھ لیا گیا, اور جس وقت یہ عہد لکھا جا رہا تھا حضور کہتے ہیں کہ حجر اسود بھی قریب موجود تھا.
حجر اسود یہ دنیا کا پتھر نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے یہ جنتی پتھر ہے. جب آیا تھا یہ سفید تھا. اور یہ جو حرم شریف کا علاقہ بنتا ہے, اتنی حدود حرم شروع کے اندر جب یہ پتھر لگا تھا, یہ حرم کیسے بنا تھا؟ حجر اسود جب نصب کیا گیا اس کے اندر چمک اور نور اتنا تھا, جہاں تک نور پھیلا اسے حرم کہا جانے لگا. یعنی یہ اس کی روشنی کی بات تھی. اور جب اب یہ نور والا نہیں ہے, یعنی اب یہ سفید نہیں ہے, اب یہ کالا ہے. کالا کیوں ہوا؟ یہ لوگوں کے گناہ چوس چوس کر, گناہگار لوگ یہاں سے جاتے ہیں, بوسے دیتے ہیں, اسے چومتے ہیں, گناہیاں لگاتے ہیں, یہ ان کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا. اب مولا علی مشکل کشا کا جملہ سننا, کہا میں نے حضور سے سنا ہے عالم ارواح میں جو جلسہ ہو رہا تھا حجر اسود پاس موجود تھا. جس وقت ورق لکھا گیا اور ایک ورق پر اس گواہی کو محفوظ کیا گیا, تو حضور کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حجر اسود نے منہ کھولا اور وہ ورق اس کے منہ میں ڈال دیا گیا. حجر اسود نے, آپ کو ہو سکتا ہے حیرانگی ہو جائے, پتھر ہے تو اس نے منہ کیسے کھولا؟ میں ایک دوسری حدیث کو ساتھ جوڑنا چاہوں گا. میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے, جب کوئی حج کرنے کے لیے کعبہ شریف حاضر ہوتا ہے, طواف شروع ہوتا ہے, استلام کرتا ہے, حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے, تو حجر اسود اس کے بوسہ دینے کو محفوظ کر لیتا ہے. اور جب بزم عشر سجے گی, اللہ کے دربار کے اندر بندے بھی حاضر ہوں گے, یہ پتھر بھی حاضر ہوگا. میرے محبوب فرماتے ہیں ذَلَا كُلِّ لسان, اسے تیز زبان دی جائے گی, فصیح بلیغ بولی کے اندر بولے گا. کیا کہے گا؟ میرے مولا فلاں علاقے کا رہنے والا جس کا نام یہ ہے, جس کے باپ کا نام یہ ہے, اس کا نام بھی جانتا ہے, اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. بزم عشر کے اندر رب کے دربار کے اندر شفاعت کرے گا, اے اللہ اس نے تیرے گھر میں حاضر ہو کے مجھے چوما تھا, میں شفاعت کرتا ہوں تو اس کی بخشش فرما دے. اب یہ دیکھیے مولا علی مشکل کشا نے اس جیت کے ساتھ کہا یہ بالکل ایسا نہیں کہ نفع نہیں دیتا, بالکل ایسا نہیں کہ نقصان نہیں دیتا, یہ نفع دیتا ہے. یعنی جس نے اسے چوما ہے یہ اسے بلاتا نہیں ہے. میں یہاں سے ایک اور جملہ بھی لینا چاہوں گا. اس نے نفع کیسے دینا شروع کیا؟ حجر اسود نے نفع کیسے دینا شروع کیا؟ یعنی یہ بولتا ہے, بندے پہچانتا ہے, صرف بندے نہیں پہچانتا, ان کے ماں باپ بھی پہچانتا ہے. یہاں سے ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے, ماں باپ اس کے قبر کے اندر چلے گئے, ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن حجر اسود کی اتنی تیزی ہے, اسے رب نے طاقت اللہ نے عطا کی ہے. یعنی ذاتی کمال نہیں ہے, طاقت اللہ نے عطا کی ہے. لیکن ایک خوبصورت جملہ سنیے, حجر اسود میں ایک کمال آیا کیسے کہ اس نے بندوں کو جاننا شروع کر دیا, شرق و غرب, شمال و جنوب, جہاں سے کوئی آتا ہے اسے بھی جانتا ہے, اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس پر آمنہ کے لال کے ہونٹ لگے ہیں. حضور کے میں اسے ایک اور جیت سے عرض کرنا چاہوں گا. یعنی حضور جہاں پر آ جائیں تو کنڈیشن بدل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے جانوروں میں عقل نہیں ہوتی, یہ عقل اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے. یہ اشرف المخلوقات جو انسان ہیں, یہ اس لیے اشرف المخلوقات ہیں, ان کے پاس طاقتیں ہیں, کھانے پینے کی شافتیں ہیں, لیکن عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جس وقت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو گھروں میں لوگ کھڑے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے. تو ہر کوئی کہہ رہا تھا میں مہار پکڑوں اپنے گھر میں لے جاؤں. تو میرے محبوب نے جملہ کیا بولا تھا؟ فرمایا نہیں, مہار چھوڑ دو, کوئی بندہ میری اونٹنی کی رسی کو نہ پکڑے. وجہ کیا؟ فرمایا ماموراتن, اسے پتا ہے اس نے جہاں جانا ہے اسی گھر کے پاس جا کے بیٹھے گی. میں کہوں گا اونٹنیوں کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہاں محدثین کہتے ہیں پتہ ایسے چلتا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اس کی عقل بدل جاتی ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے, اسے الہام ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے میں نے کہاں پر جانا ہے. اور اگر اونٹنی کا یہ حال ہے تو پتھر پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹ رکھ دیں تو پتھر کا یہ حال ہے, وہ قیامت تک سب کی گواہیاں دے گا. بھئی اگر پتھروں کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں لب لگیں اس جگہ کا یہ حال ہے تو جہاں حضور کا سب لگے. یعنی حضور روزے کے اندر جہاں تشریف فرمائے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حاجیو جو حج کرے اور مکہ ہی سے واپس چلا جائے اس نے مجھ محمد کے ساتھ وفا نہیں کی. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حج کے بعد میرے پاس آنا, حاضری دینا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حاجیو آؤ
शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो, जिसकी वजह से काबे को अजमतें मुयस्सर आई, जिसकी वजह से काबे को तकद्दुस मुयस्सर आया, वरना हमारा किबला तो बैतुल मुक़द्दस था। ये तो महबूब अलैहिस्सलाम की तमन्ना पर, नमाज के अंदर सरकार की ख्वाहिश पर, हुजूर की मर्जी पर काबे को किबला बनाया गया। इसीलिए तो आज दिल तड़पते हैं, आंसू बहते हैं, लोग वहां पहुंचते हैं। यानी काबे को जितनी इज्जत मुयस्सर आई, ये आमिना के लाल की ख्वाहिश की वजह से अल्लाह ने अता फरमाई है। हुजूर ने ख्वाहिश की थी। खैर बात किसी और जानिब निकल गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अकल पर नहीं तोला जा सकता। आज का जितना सफर है इसे आप अकल पे तोलोगे तो परेशान हो जाओगे। वहां झुकना पड़ता है, मानना पड़ता है। पत्थरों पे दौड़ोगे, कहोगे मौला नहीं, अकल तो तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन मैं दौड़ूंगा। अब देखिए ना, अकल कैसे तस्लीम करे। सफा मरवा की जो साई है वहां दौड़े आजी लगाएंगे और उम्रा करने वाले लगाते हैं। भाई आजियों से पूछो, उम्रा करने वालों से पूछो, आप क्यों लगाते हो। यहां पर तो अम्मा हाजरा दौड़ी थी। क्यों दौड़ी थी? उनका बच्चा प्यासा था। वो पानी की तलाश के अंदर, आबादी की तलाश के अंदर, किसी बंदे की तलाश के अंदर वहां पर दौड़ी थी। और आपको क्या हुआ? आप पानी की बोतल अपनी बगल में लेके दौड़ते हो। उनका बच्चा तड़प रहा था, आपका बच्चा साथ उंगली पकड़ के वहां दौड़ रहा है। वहां अकल पे अगर के बंदा जाएगा तो फेल हो जाएगा, वहां कहना पड़ेगा मैं उधर दौड़ूंगा जिधर मेरा रब मुझे दौड़ा रहा है। सफर हज पूरे का पूरा, अगर कोई दानिश रखने वाला बंदा हो, फेम रखने वाला बंदा हो, इस सफर के अंदर बड़े मजे हैं। हर हर कदम पर किसी प्यारे की याद आती है। और पूरे का पूरा, जैसे आप नमाज एक इमाम के पीछे पढ़ते हो ना, आज किसी इमाम के पीछे नहीं होता। आपकी मार्फत के लिए, मालूमात के लिए बात अर्ज करूं, किसी इमाम के पीछे दो गाना नहीं पढ़ना पड़ता वहां कि 4 फर्ज हैं आज के, वो जहां जाके आपने अदा करने। नहीं, हज पूरे का पूरा किसी प्यारे की अदा को अदा करने का नाम है। कभी काबे के चक्कर आपको कटवाए जाएंगे, कभी पहलवान आपको बनाया जाएगा, सीना तान के चलो। ये भी मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की अदा है। आज के जब 3 चक्कर पूरे होते हैं फिर कहा जाता है नहीं सीना तान के चलो। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को लेकर के मदीना शरीफ से वापस आए थे ना, तो काफिरों ने एक ताना लगाया था। उन्होंने कहा ये हमारे साथ लड़ाई करेंगे, ये हमारा मुकाबला करेंगे। कमजोर देखो, चूजों की तरह तो इनका जिस्म है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इस वक्त बात सुनी तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जलाल फरमाया, कहा सहाबा जरा रब के घर में अकड़ के चल के दिखाओ, इन्हें बताओ जो मोहम्मद के साथ जुड़ता है कमजोर नहीं, अल्लाह उसे ताकत अता फरमा देता। मैं कहता हूं आज आर्जा खत्म है, आज तो बुझाल है ही नहीं, आज तो कोई काफिर हरम के अंदर है ही नहीं। किसे दिखाया जा रहा है? आज भी हाजी को हुक्म है जब तेरे 3 चक्कर मुकम्मल हो जाए अकड़ के चल, सीना तान के चल और रब के घर में चल। वजह क्या है? ताकि रब के यारों की अदा होती रहे क़यामत तक। यानी पूरे का पूरा हज वो किसी की अदा को अदा करने का नाम है। लेकिन हदीस पाक सुनिए, बहुत ज़रूरी हदीस ज़हनों के अंदर रखने वाली। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जब उनकी ज़िंदगी की इंतहा होने लगती है, यानी अब वो किसी काम के नहीं, तो फिर उनका इरादा बनता है अब मैं हज के लिए जा रहा हूँ। इस हदीस को लाजिम सुनिए। हज फ़र्ज़ हो जाए तो हज न करने वाले बंदे की मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वईद क्या बयान फरमाई। और हज जब फ़र्ज़ हो जाए तो कितना को हज को लेट किया जा सकता है। इस साल मुझ पे हज फ़र्ज़ हुआ तो अब मैं इसको मज़ीद कितना डिले करूँगा, कितना लेट करूँगा, और अगर लेट करूँगा तो लेट करने पर मुझे क्या मिलेगा। आइए हदीस पाक के लफ्ज़ सुनिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मम मलका ज़ादम व राहिलतन, वो बंदा जो ज़ादे राह का मालिक हो गया और सवारी पर कादिर हो गया। इसका आसान तर्जमा देख लीजिए, क्योंकि हम इस मुल्क में बैठे हैं, यहाँ की बात करते हैं। वैसे तो यहाँ से बंदे जो काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए 4 लाख या 5 लाख होना उनके पास ज़रूरी नहीं। हज के अय्याम के अंदर जब वो काबा शरीफ के इर्दा गिर्द मौजूद है, मक्का शरीफ अरब की हदूद के अंदर मौजूद है, सवारी पर वहां पहुंच सकते हैं, फौरन उन पर हज फर्ज हो जाता है। और उन्हें इस फर्ज से, यानी ये एक अवामी जुमला है, और जी काम करने गया था इसका हज कैसे होगा, ये एक इलादा बात है। यानी ये अवामी जुमला है, मजहबी जुमला नहीं है। मजहब ये कहता है जब भी बंदा सवारी पर कादर हो जाए, ज़ाते राह पर कादर हो जाए, अब जो काम करने वाला है वो तो वैसे ही वहां पर पहुंचा हुआ है, अब उसे वहां से जाना
کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ ان ایام کے اندر وہاں پہنچ سکتا ہے، فوراً اس پر حج لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ یہاں پر ہیں، جس وقت بندہ اس بات پر قادر ہو جائے کہ اس کے پاس سواری کے اخراجات موجود ہیں، چاہے زندگی میں کبھی ایک بار بھی یہ لمحہ آیا ہو، بعد میں بندہ کنگال ہو گیا، باقاعدہ فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، بندے پر حج فرض ہوا تھا، یعنی اس کے پاس استطاعت تھی، وہ جا سکتا تھا، نہیں گیا، اس نے ڈیلے کر دیا، ہوگا کیا؟ فرمایا اب یہ نہیں کہ بعد میں کنگال ہو گیا ہے تو جو فرض حج تھا وہ اتر گیا، فرمایا نہیں، وہ فرض ہی ہے، قرض لے کر بھی اسے جانا پڑے گا، چونکہ زندگی میں ایک بار ہے، روز نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، سال میں ایک بار نہیں، زندگی میں ایک بار ہے، لیکن جب فرض ہو جائے فرض ہو جاتا ہے، اور اس فرض سے بندے کو سبکدوش ہونا پڑتا ہے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے پر نہیں کرتی، قبر کی مسافرہ بن جاتی ہیں۔ بہت سارے باپ ایسے ہیں، حج فرض ہوتا ہے نہیں کرتے، قبر کے راہی بن جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ پر حج فرض تھا، صاحب استطاعت تھی، لیکن سرکار وہ نہیں کر سکی، وہ دنیا سے چلی گئی، تو مجھے حکم ارشاد فرمائے، میں اس کا بیٹا ہوں، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کروں؟ لازم ہے یا لازم نہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جواب جس انداز میں دیا اس انداز کو سمجھیے۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے سوال کر دیا، سرکار فرمانے لگے اچھا یہ بتا، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتا؟ اس نے کہا حضور میں نے ادا کرنا تھا، قرض ایک بوجھ تھا، جب تک میری ماں کے سر پر یہ قرض رہتا ماں گرفتار عذاب رہتی، میں نے وہ کرنا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قرض بندوں کا حق ہے اور حج اللہ کا حق ہے، بندوں سے اللہ کا حق زیادہ درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ اگر حج ان پہ فرض تھا نہیں کر کے گئی، صاحب استطاعت تھی، اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کی وصیت کے مطابق اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ایسے ہی وہ بندے جن پر حج فرض ہے لیکن وہ بیمار ہیں، دور حاضر کی بیماریاں بڑی پیچیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ شوگر کی بیماری ہے، چل ہی نہیں سکتا بندہ، حج مکمل واق کا نام ہے، کوئی چلانے والا بھی ساتھ نہیں، بندہ اپاہج ہو گیا، معذور ہو گیا، کسی بھی جہت کے ساتھ بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے، وہاں پہنچ کر کے ارکان حج ادا نہیں کر سکتا، اب بھی حج ساقط نہیں ہوتا، اب بھی ضروری ہے بیٹے کو بھجوا دے، بھائی کو بھجوا دے، کوئی ایسا بھجوا دے جو اس کے سر سے بوجھ اتروا دے، یعنی اتنا لازم ہے۔ جملہ سنیے، حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جو قادر تھا، صاحب استطاعت تھا، دوسرے لفظوں میں جس پر حج فرض تھا پر اس نے نہیں کیا، اس کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام کتنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں، کتنی ناراضگی کا۔ یہ اللہ ہی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہی دل کھولے، کروڑ پتی لوگ دیتے ہیں لیکن وہ ادھر نہیں جا سکتے، دھیان ہی نہیں ہے، آج یہ ڈیوٹی ہے جی تو کل یہ ڈیوٹی ہے، میرے سر بڑے بوجھ ہیں، میرے سر بڑے فرض ہیں، یعنی بندہ اپنے آپ کو خود پھنساتا رہتا ہے، اعلیٰ یہ نہیں سوچتا آج تیری روح کا پرندہ نکل جائے تیرے پچھلے فرض کون ادا کرے گا، تیری دکان، تیرا کاروبار، تیرا گھر سب کو چلتا رہے گا۔ بندے کے احساسات کے اندر یہ بات، میں نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، بندے جاتے رہتے ہیں، نظام دنیا کا یہی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، نظام زندگی رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، جو فرائض ہیں، جو بوجھ ہیں وہ زندگی میں کم از کم بندے کو پورے کرنے چاہیے۔ حدیث پاک کے لفظ سنیے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ جس کے پاس استطاعت تھی حج کی، اس نے حج نہ کیا، حضور فرماتے ہیں فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھ محمد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی ناراضگی کا اظہار ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو مالی حقوق ادا کرنا بہت ضروری ہے، اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، قربانی ہے تو قربانی دینی ہے، صدقہ فطر ہے تو صدقہ فطر دینا ہے، زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج فرض ہے تو اس فرض کو صحت مندی کی حالت میں اپنے سر سے اتارنا ہے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے حج فرض ہونے کے باوجود وہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرہ فرض نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے جس بندے پر حج فرض نہیں، یعنی وہ صاحب استطاعت نہیں، صرف عمرے کی استطاعت ہے یا وہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا۔ یعنی ایک غلط بات لوگوں میں یہ مشہور ہے، اور وہ ہر دفعہ پوچھتے ہیں میں جی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو کیا عمرہ کی وجہ سے مجھ پر حج فرض ہو جائے گا؟ ہر فرض ہونے کی جو بات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان لفظوں میں بیان فرمائی، سواری پر جو بندہ قادر ہو گیا، استطاعت جس کے پاس تھی وہاں جانے کی، تو اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمرے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہو جاتا، لیکن عقل مندی کیا ہے،
عقل مندی یہ ہے جب عمرے کا ارادہ بن جائے ڈیلے کر لیا جائے اس بات کو, سب سے پہلے آج والے فرض کو اپنے سر سے اتار لیا جائے. جب بندہ اس فرض کو اتار لے گا پھر ہزار بار اللہ توفیق عطا فرمائے اپنے گھر جانے کی, عمرے کرتے رہیں, نفلی حج کرتے رہیں, اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے فرض حج کو اپنے سر سے اتارنا یہ بہت لازم اور بہت ضروری ہے. حدیث پاک کے دوسرے لفظ سماعت کریں. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو اب لفظ تلاوت کر رہا ہوں یہ مصنف ابن شہبہ کے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظوں کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی. فرمایا وہ بندہ جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا وہ مر جائے یہودی ہو کر اور عیسائی ہو کر. پہلے کہا تھا چاہے وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب کیا لفظ کیا ہے, فَلْيَمُتْ, وہ مر جائے عیسائی ہو کر یہودی ہو کر. یعنی یہودی اور عیسائیوں کو حج کی توفیق نہیں, اس لیے کہ ان کی وہاں پر حاضری نہیں ہے, حاضری مسلمانوں کی ہے. لہٰذا جو صاحب نصاب لوگ ہیں, صاحب استطاعت لوگ ہیں, قادر ہیں, جنہیں پتہ ہے یار میرے پاس گنجائش ہے, میں جا سکتا ہوں, اگر میں کروڑوں روپے کی جائیداد خرید سکتا ہوں تو میں حج کے لیے نہیں جا سکتا. یہ جائیداد میری ضرورت تو نہیں تھی, یہ تو ایک بینک بیلنس ہے جو میں اکٹھا کر رہا ہوں, اور کروڑوں روپے کے میں پلازے بنا سکتا ہوں تو میں حج کے لیے نہیں جا سکتا. یعنی اس بات کو خود احساس میں ڈالنا ہے کہ میری کنڈیشن کیا ہے, میں کہاں پر ہوں, میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہوں, دوسری بات سنیے اور آخری بات سنیے, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے حج بندے پر فرض ہو گیا 2014 کے اندر, صاحب استطاعت تھا, اس نے نہیں کیا, ڈیلے کر دیا, گناہ گار ہو رہا ہے مسلسل. جیسے بندے پہ نماز فرض ہے نا, اس نے آج نماز فجر کی نہیں ادا کی, چھوڑ دی, توبہ بھی نہیں کر رہا, قضا بھی نہیں کر رہا, گناہ گار ہو رہا ہے مسلسل. ایک بوجھ ہے اس کے سر پر اور جب تک اتارے گا نہیں. اور اگر دوسری مرتبہ آج کا ٹینیور آیا, زمانہ آیا, اس نے پھر بھی حج نہیں کیا تو مذہب پتہ ہے کیا کہتا ہے, مذہب کہتا ہے اب یہ فاسق ہو گیا ہے, کسی مذہبی معاملے میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. یعنی ایک بوجھ اس کے سر پر ہے, کیوں نہیں اتار رہا اس بوجھ کو. یعنی جب صاحب استطاعت بندہ ہو جائے تو اسے لازماً اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہیے. رب العالمین کے دربار میں دعا ہے اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے, جو جا رہے ہیں اللہ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے. وما علیہ